بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد الاشباہ والنظائر کے کی نوع اول کے 6 قواعد میں تیسرا قاعدہ ہے الیقین لا یدور بالشک، یقین شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوتا۔ یقین جو ہے وہ شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوتا، جو یقین ہے وہ باقی رہے گا، یعنی یقین ہی سے زائل ہوگا، شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوگا، کیونکہ یقین جو ہے وہ جس بات کا آپ کو پختہ علم ہے کہ 100% ایک مثال سے سمجھ لیجئے 100% جو ہے نا وہ یقین ہے، علم ہے، اور 1% بھی اس کے خلاف جانب مخالف کوئی شک اور کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ زید عالم ہے یا جاہل ہے، تو زید کے عالم ہونے کا 100% یقین ہو کہ 1% بھی کوئی ایسی بات ذہن میں نہیں ہے کہ وہ عالم نہ ہو، اس کو کہتے ہیں یقین۔ اور اگر 50-50 ہے، ہو سکتا ہے عالم ہو سکتا ہے جاہل ہو سکتا ہے زید آیا، ہو سکتا ہے نہیں آیا، تو اس کو کہتے ہیں شک، تساوی طرفین۔ اور اگر جانب موافق راجح ہو، جیسے 70%، 80%، 85%، تو اس کو ظن غالب کہتے ہیں۔ جو ہی 50% سے زیادہ جانب موافق پر اہتمام اور احترام ہوتا ہے یا اس کا ذہن میں اس کا وجود ہوتا ہے، تو اسے ظن کہتے ہیں۔ تو شک کے مقابل ظن جو ہے وہ جانب موافق میں اضافہ ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ ہے، یعنی 100 سے کم ہے، لیکن 80، 90، 95 تو ظن غالب کہتے ہیں۔ اور اگر 50% سے کم ہے تو اسے وہم کہتے ہیں، یعنی 20% ہے، 10% ہے، یہ احتمال اور وہم ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقین ہی سے زائل ہوگا۔ بہت ساری مثالیں آپ پڑھیں گے شروع میں، لیکن اب یہاں سے میں نے درمیان سے یہ درس شروع کیا۔ فرماتے قاعدہ الیقین لا یزول بالشک کے تحت بہت سارے قواعد انہوں نے ذکر کیے، ان میں سے ایک قاعدہ یہ دیکھیے، گویا ذیلی قاعدہ ہے۔ فرماتے ہیں الاصل براءۃ الذمہ۔ اچھا، جتنے بھی قواعد اب بیان کریں گے نا، یہ سارے قواعد اسی ایک مرکزی قاعدے کے انڈر میں ہیں، اس کے ذیلی قواعد ہیں۔ وہ مرکزی قاعدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ تو اب یہ ذیلی قاعدہ ہے الاصل براءۃ الذمہ۔ اصل یہ ہے کہ بندہ ذمے سے بری ہو، براءت ذمہ ہی اصل ہے، ذمہ خلاف اصل ہے۔ آپ کے ذمے 100 روپے، 50 روپے آپ کے ذمے، اناج غلہ آپ کے ذمے جو ہے نمازیں ہوں آپ کے ذمے کچھ ہوں، یہ خلاف اصل ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ کسی بھی ذمہ داری سے بری ہیں، کیونکہ آپ جب پیدا ہوئے تو کیا بوجھ لے کے پیدا ہوئے تھے؟ مقروض پیدا ہوئے، نمازوں کا بوجھ تھا، قرض تھا، کچھ تھا۔ تو بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو ذمہ داریوں سے بری پیدا ہوتا ہے، تو اصلاً انسان ذمہ داریوں سے بری ہوتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ کچھ ایسے معاملات آتے جاتے ہیں کہ ان کی بنیاد پر ذمہ داریاں آتی جاتی ہیں۔ کچھ چوری کر لی، غصب کر لیا، اور قرض لے لیا، ادھار لے لیا، ودیعت ہے، تو پھر مال ذمے میں آتا جائے گا، اور نہیں تو کچھ نہیں آئے گا۔ تو اصلاً بندہ جو ہے وہ مدیون تھا یا دین سے فری تھا، اصلاً کسی ذمے کے انڈر میں تھا یا ذمہ داری سے بری تھا۔ تو وہی فرماتے ہیں اصل ہے براءت ذمہ، کوئی ذمہ کسی کے اوپر آنا یہ خلاف اصل ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ کسی پر کوئی الزام دیتے ہیں کہ تمہارے اوپر 100 ہیں، تو آپ خلاف اصل کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ حجت اور بینہ قائم کرنا آپ کا کام ہے، اس کا بس اتنا ہی کام ہے کہ وہ کہہ دے نہیں 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 میرے ذمہ کچھ نہیں ہے، اور قسم کھا لے۔
کیونکہ وہ اصل کا دعویٰ، اصل کا مدعی ہے، اور اصل کا مدعی منکر ہوتا ہے، اور خلاف اصل کا مدعی مدعی ہوتا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، حجت بینہ گواہ یہ پیش کرنا مدعی کا کام ہے، اور یمین اٹھانا یہ منکر کا کام ہے، اور منکر وہ ہوتا ہے جو موافق اصل کا قائل ہوتا ہے، مدعی وہ ہوتا ہے جو خلاف اصل کا قائل ہوتا ہے۔ اس عورت سے نکاح ہے نہیں ہے، بنیادی طور پر آپ کا نکاح تو نہیں تھا، زید کا نکاح تو نہیں تھا، تو جو کہہ رہا ہے نکاح نہیں ہے وہ اصل کا قائل ہے، اور جو کہتا ہے نکاح ہے وہ خلاف اصل کا قائل ہے۔ تو گواہ کس کو پیش کرنے ہوں گے؟ جو یہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے نکاح کیا، اس کو گواہ پیش کرنے ہوں گے۔ جو نکاح کا منکر ہے اس کو گواہ نہیں پیش کرنے، کیونکہ وہ خلاف اصل کا مدعی ہے۔ جو جوڑا ہے ناکح اور منکوح کے طور پر میاں بیوی کے طور پر مشہور ہے پہلے سے، تو اب ان کا میاں بیوی ہونا ہی اصل ہے۔ اب اگر 2 سال کے 5 سال کے بعد کوئی کہے کہ نہیں طلاق ہو گئی، اس نے اس کو طلاق دی، تو جو یہ کہتا ہے کہ یہ اس نے طلاق دی تھی وہ خلاف اصل کا دعویٰ کرتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ طلاق نہ ہونا، اس لیے جو طلاق کا دعویٰ کرے گا اسے گواہ پیش کرنا پڑے گا، اور جو طلاق کا انکار کرے اس کو بس خاموشی کافی ہے، اسے قسم اٹھانی ہوگی۔ اس لیے بہت مثالیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ تمہارے ذمے میرے 1000 ہیں، آپ مدعی ہو گئے، اصل میں تو 1000 نہیں تھے، اصلاً تو نہیں تھے، اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ سال دیے، گزشتہ مہینے دیے، تو اس کا مطلب اس سے پہلے وہ نہیں تھے اس کے ذمے آپ کے، تو اصل جو ہے براعت ذمہ ہے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اس کے اوپر اتنے ہیں، تو گواہی آپ کو پیش کرنی ہے، اس کو نہیں پیش کرنی ہے، اس کو تو صرف یہ کہنا ہے کہ اتنے میرے ذمے نہیں ہیں، اور جھوٹ سے بچنے کے لیے اسے قسم کھانی ہے۔ یعنی جو کورٹ کا پروسیجر ہوتا ہے، اگر یہ بینہ پیش نہ کر سکے تو پھر وہ یمین قسم کھا لے گا، تو پھر وہ بری ہو جائے گا، اور قسم نہیں کھاتا تو پھر نقول ہوتا ہے، نقول کی بنیاد پر مدعی کو کے فیور میں فیصلہ دے دیا جاتا ہے۔ چلیے، وَلِذَا لَمْ يُقْبَلْ فی شَغْلِهَا شَاہِدٌ وَاحِدٌ، یہی وجہ ہے کہ ذمے کی مشغولیت میں ایک گواہ کافی نہیں ہوتا، ایک گواہ قبول نہیں کیا جاتا۔ یعنی کوئی کہے کہ ذمے میں مشغول ہے، یہ بندہ جو ہے ذمے سے بری نہیں ہے، بلکہ شغل ذمہ کا قول کرے کہ اس کے ذمے یہ چیزیں ہیں، اور اس میں گواہی دے صرف ایک گواہ، تو یہ کافی نہیں ہے، قبول نہیں کر سکتے۔ حالانکہ دیکھیے آپ، ایک گواہ ہو گیا، شریعت نے 2 گواہ کو بینہ مانا ہے، تو 2 گواہ گواہی دے دیں تو یہ 100% بات طے ہو گئی۔ لیکن ایک گواہ جب گواہی دے گا تو کچھ تو آپ ویلو آپ کو دیں گے، اس کو 25% دیں گے، 50% دیں گے، 70% کچھ تو ویلو دیں گے۔ ایک بندہ گواہی دے رہا ہے تو کچھ تو ویلو ہے اس کی، لیکن اتنی ویلو قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خلاف اصل کی گواہی دے رہا ہے۔ جب تک کہ پورا بینہ نہیں ہوگا تب تک اس قول کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ اصل براعت ذمہ ہے۔ آپ کہہ رہے ہو نہیں، یہ بندہ جو ہے نا ذمے میں ہے، اس کے ذمے اتنے پیسے آتے ہیں، اب آپ کو جو ہے نا پورا بینہ پیش کرنا پڑے گا، ایک گواہ سے کام نہیں چلے گا۔ وَلِذَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُدَّعِي قَوْلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِمُوَافَقَتِهِ الْأَصْلَ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي لِدَعْوَاهُ مَا خَالَفَ الْأَصْلَ، اسی وجہ سے بات مدعا علیہ کی مانی جاتی ہے، کیونکہ وہ اصل کی موافقت کرتا ہے، اور بینہ مدعی پر ہوتا ہے کیونکہ وہ خلاف اصل کا دعویٰ کرتا ہے۔ مدعی کا اچھا یہی بات ہے، فن مناظرہ اگر آپ نے پڑھا ہے تو سب سے پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ مدعی اور منکر کی تعیین، کہ کون مدعی ہے اور کون منکر ہے، کیونکہ جو مدعی ہے اسی کو تو پوری دستاویز اور پورا دعویٰ، پوری گواہیاں اور حجت اور بینہ سب اسی کو کرنا ہے۔ جو منکر ہے اسے تو خاموش، اس کے لیے تو احتمال کافی ہے، وہ خاموش رہے گا، ساری ذمہ داری مدعی کی ہے، تو اس لیے مدعی طے کرنا بڑا اہم کام ہوتا ہے۔ اس لیے مدعی کون ہے؟ مدعی وہ ہے جو خلاف اصل کا دعویٰ کرے۔ مدعا علیہ جو منکر ہے وہ کون ہے؟ جو موافق اصل کا دعویٰ کرے۔
جی فرماتے ہیں فَإِذَا اخْتَلَفَ فِي قِيمَةِ الْمُتْلَفِ وَالْمَغْصُوبِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْغَارِمِ، تو جب دونوں پارٹی کا اختلاف ہو جائے متلف اور مغصوب کی قیمت میں، تو غارم کا قول معتبر ہوگا۔ متلف یعنی کوئی چیز آپ نے اعارے میں، ودیعت میں، اجارے میں یا کسی بھی چیز میں، اجارے میں تو خیر ضمان نہیں ہے، لیکن اعارہ، ودیعت، ان سب چیزوں میں آپ کے پاس کسی کا سامان تھا اور آپ نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی اور اس میں تعدی ہو گئی اور تعدی کی بنیاد پر وہ مال ہلاک ہو گیا، متلف، جو مال ضائع ہو گیا، تو اب آپ اس کی قیمت ادا کریں گے۔ اسی طرح سے مغصوب، غاصب نے کوئی چیز غصب کر لی، آپ کی تعدی سے وہ ضائع ہو یا بغیر تعدی کے ضائع ہو، مغصوب کا تاوان غاصب کے اوپر ہوگا۔ یہ سب باتیں آپ نے قدوری شریف میں پڑھ لی ہیں۔ تو متلف کا تاوان یا مغصوب کا تاوان متلف پر آئے یا غاصب پر آئے، تو اب یہ تاوان تو دے گا، کیا دے گا؟ اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ قیمت میں اختلاف ہو گیا، اس نے کہا کہ موبائل جو ہے مثال کے طور پر، یا گھڑی، ایک بندہ کہتا ہے گھڑی کی قیمت 1000 تھی، جس کو دینا ہے وہ، اور جس کو لینا ہے وہ کہتا ہے نہیں 2000 تھی، تو 1000 اور 2000 میں اختلاف ہو گیا، تو بات کس کی مانی جائے گی؟ فرماتے ہیں بات غارم کی مانی جائے گی، یعنی جس کو دینا ہے، جو مدیون ہے، جس کی ذمہ داری ہے تاوان ادا کرنا، جو تاوان ریسیو کر رہا ہے، اس کی بات نہیں مانی جائے گی، بات غارم کی مانی جائے گی، کیونکہ ذمہ داری اس کی ہے، تو وہ جو ہے غارم ہمیشہ کم کی بات کرے گا نا، غارم ہمیشہ کم کی بات کرے گا، وہ کہے گا موبائل جو ضائع ہو گیا اس کی قیمت 1000 تھی، اور جو اصل مالک ہے وہ کہے گا نہیں 2000 تھی۔ یہی تو اختلاف ہوتا ہے دنیا میں۔ کب اختلاف ایسا ہوا ہے کہ جناب جس کو دینا ہے وہ کہے گا نہیں 3000؟ یہ تو اولیاء کرام کا معاملہ ہو سکتا ہے، صوفیاء کرام کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ دکاندار ان سے اختلاف ہو گیا اور دکاندار نے کہا میں نے 5 روپیہ دیا تھا، انہوں نے کہا نہیں 5 نہیں، تم نے غلطی سے 10 دے دیے تھے، لو 10 رکھو۔ تو یہ آج کل کی ڈیٹ میں یہ سب تصور نہیں ہے، یہ اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کے زمانے میں تھا۔ آج کل کوئی دکاندار زیادہ دے، خاموشی سے بندہ رکھے گا، چل دے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ متلف یا غاصب تاوان دینا ہے تو وہ ہمیشہ کم بتائے گا، اور جس کو تاوان لینا ہے وہ ہمیشہ زائد رقم بتائے گا، اس لیے بات اس کی ہوگی جو کم بتائے، غارم کی بات مانی جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْبَرَاءَةُ عَمَّا زَادَ، کیونکہ اصل یہ ہے کہ جو زائد ہے اس سے براءت ہی اصل ہے۔ تو اس نے، غارم نے کہا 1000 اور مالک نے کہا 2000، تو اصل میں تو یہ 1000 2000 کچھ بھی ذمے میں نہیں تھا، اور اگر ذمے میں آیا تو پہلے نیچے سے چلیں گے نا، تو 1000 اس کے ذمے میں، کیونکہ اتنا اعتراف کر رہا ہے، 2000 اس کو نہیں مان رہا ہے، تو اصل یہ ہے کہ 1000 سے زائد سے یہ بری ہے، کیونکہ بنیادی طور پر تو پورے سے بری تھا یہ، لیکن جب اس نے خود اقرار کر لیا کہ 1000 قیمت ہے، تو اس کا مطلب 1000 کو مان رہا ہے وہ، اور 2000 کو نہیں مان رہا ہے۔ اب 2000 کا جو قول جس نے کیا ہے وہ حجت سے ثابت کر دے، بینہ سے ثابت کر دے تو بات ہو جائے گی، اور بینہ سے ثابت نہیں کر سکے تو سیدھا حساب ہو جائے گا کہ جو غارم بول رہا ہے اس کی بات مان لو۔ فرماتے ہیں وَلَوْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ أَوْ حَقٍّ قبل تفسیرہ بما لہ قیمت فالقول للمقر مع یمینہ۔ یہ بھی ایک مسئلہ دیکھیے، یہ سب اسی مسئلے کے فروع ہیں کہ اصل یہ ہے کہ ذمہ داری کچھ نہیں ہے، جو ذمہ داری کا قول کرے گا وہ خلاف اصل کا قول کرے گا، وہ مدعی ہے، اسے بینہ دینا ہے، بندہ بنیادی طور پر فری ہوتا ہے۔ جی تو اب یہاں پر ایک اور مسئلہ کیا ہے کہ اگر کسی نے کسی چیز کا اقرار کیا یا کسی حق کا اقرار کیا، اور یہ اقرار اس حق کی تفسیر سے پہلے کر لیا یا اس چیز کی تفسیر سے پہلے کیا، یعنی بعد میں کہا کہ جس چیز کا میں نے اقرار کیا اس کی قیمت اتنی ہے، یا جس حق کا میں نے اقرار کیا اس کی قیمت جو ہے نا، اس کا ویلیو اتنا ہے، کہہ دیا کہ میرے ذمے فلاں کے کچھ ہیں، یا میرے ذمے فلاں کے کچھ حقوق ہیں، یہ کہہ دیا،
اور بعد میں جو ہے وہ اس کی تفسیر کہہ رہا ہے کہ جو میں نے کچھ کہا تھا اس سے مراد 1000 روپے، یا جو میں نے حق کہا تھا اس سے مراد 1 مہینے کا کرایہ، اس طرح کے بعد میں اس کی تفسیر کر رہا ہے۔ پہلے اس نے ایک مبہم انداز میں اقرار کیا کسی چیز کا یا کسی حق کا، تو اب کیا ہوگا، بعد میں وہ تفسیر کر رہا ہے، تو بات کس کی مانی جائے گی؟ فرماتے ہیں فالقول للمقر مع یمینہ، مقر کی بات مانی جائے گی یمین کے ساتھ، کیونکہ مقر لہو جو ہے وہ تو زائد چاہے گا نا، یعنی زید نے بکر کے لیے کہا کہ میرے اوپر بکر کے لیے کچھ ہیں، تو اب تو بکر کے لیے خوشخبری مل گئی کہ بکر کو اب کچھ مال ملنے والا ہے، تو زید نے بعد میں کہا کہ جو میں نے کہا تھا کہ کچھ چیز ہے اس سے مراد 1 بورا گیہوں تھا، تو بکر نے کہا 1 بورا نہیں 2 بورے تھے۔ مقر لہو جو ہے وہ تو زائد کا قول کرے گا، اور مقر جو ہے وہ کم کا قول کرے گا، تو بات کس کی مانی جائے گی؟ مقر کی بات مانی جائے گی، کیونکہ مقر لہو جو ہے وہ ہمیشہ زائد کا دعویٰ کرے گا، اور یہ خلاف اصل ہے، زائد جو ہے وہ خلاف اصل ہے، اس لیے جو زائد کا دعویٰ کرے اسے بینہ پیش کرنا ہے، اور جو کم کا دعویٰ کر رہا ہے اسے بینہ پیش نہیں کرنا ہے، اسے تو بس انکار ہی کافی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ سامنے والا جب بینہ پیش نہیں کر سکا تو اسے یمین قسم لینی ہے، اور پھر اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو جملہ ہے آپ حضرات سمجھ چکے ہوں گے، ہر جملہ ان کا کوئی نہ کوئی جزیہ ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تفصیل چاہیے ہوتی ہے۔ اگر کسی نے کسی چیز کا یا کسی حق کا اقرار کر لیا، اس کی ایسی تفسیر سے پہلے کہ اس ذریعے سے تفسیر سے پہلے کہ جس کی کچھ قیمت ہوتی ہے، ورنہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ جس چیز کا میں نے اقرار کیا اس سے مراد 1 ٹکڑا کاغذ تھا، اس کی کیا قیمت ہے؟ 1 بوٹی گوشت ہے اور گیہوں کا 1 دانہ ہے، بس یہ ہے کہ تم نے 1 گلاس پانی پلایا تھا، اس کی کیا قیمت ہے؟ تو یہ جو اقرار ہے چیز کا یا حق کا، اور بعد میں تفسیر وہ کر رہا ہے ایسی چیز جس کی قیمت جو ویلیویبل چیز ہے، 1 موبائل ہے میرا، تمہارے میرے ذمے تمہارا 1 موبائل ہے، یہ کہہ رہا ہے، یا 1 گھڑی ہے، یا 1000 روپے ہیں، تو اب ایسی صورت میں جو مقر ہوگا اسی کی بات مانیں گے یمین کے ساتھ۔ چلیے یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک اشکال اور اس کا جواب، یہ جو چند جزیات پیش کیے اس اصل میں اس پر ایک اشکال، اور یہ اشکال فقہ کی معتبر کتابوں کے ایک مسئلے سے ہے، وہ کیا ہے؟ ولا یرد علیہ ما لو اقر بدراہم، تو ولا یرد علیہ کا جملہ جو ہے نا یہ ہے اصل میں اعتراض، اس کو ہٹا کر کے پہلے ما لو اقر سمجھیے تاکہ پھر ہم اعتراض اور جواب کو سمجھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ لو اقر بدراہم، اگر زید نے مثال کے طور پر چند دراہم کا اقرار کیا، بس یہی کہا، یہ نہیں بتایا کہ 100 50 30 کتنے، بس کہہ دیا کہ لہو علیہ دراہم، بس اسی طرح اعتراف کر لیا ایک مبہم انداز میں، تو فقہا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تلزمہ ثلاثۃ دراہم، تلزمہ ثلاثۃ دراہم، اس کے ذمے 3 درہم آئیں گے۔ اس نے اقرار کیا ہے صرف مبہم انداز میں کہ اس کے میرے اوپر دراہیم ہیں، تو کتنے دینے ہوں گے؟ 3 درہم دینے ہوں گے، لأنها اقل الجمع، کیونکہ جمع کی کم ترین تعداد جو ہے وہ کیا ہے؟ 3 ہے، تو 3 دینے ہوں گے۔ مع ان فی اختلاف، حالانکہ یہ جو اقل الجمع ثلاث کہا ہے اس میں بھی تو اختلاف ہے، اقل الجمع اثنین بھی تو ہے، وقیل اقل اثنان، ایک قول یہ ہے کہ اقل جمع 2 ہے، فَيَنبَغِي أَن يُحْمَلَ عَلَيْهِ، تو 2 پر بھی تو محمول کیا جا سکتا ہے، لأن الاصل براءۃ، کیوں؟ لأن الاصل براءۃ، کیونکہ اصل براءت ہے، تو 3 کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ جب منیمم جو ہے 2 ہے، کم سے کم جمع کی مقدار 2 ہے، تو 2 واجب ہو جانا چاہیے، اور 2 سے جو کچھ زائد ہے وہ اصل کے مطابق اصل براءت ذمہ ہے، تو وہ چیز واجب نہیں ہونی چاہیے، تو یہ اختلاف تو ہو گیا۔
یہ اختلاف ہو گیا، مختلف یہ، لیکن راجح قول یہی ہے جو پہلا والا قول ہے کہ اس کے ذمے 3 ہی دراہم ہوں گے۔ اگر اس نے مبہم انداز میں لہو علیہ دراہم کہہ دیا تو 3 دراہم دینے ہوں گے۔ دلیل یہ ہے کہ 3 اقل الجمع ہے، حالانکہ ایک اور قول ہے وہ یہ ہے کہ 2 اقل الجمع ہے، تو 2 پر محمول کیا جانا چاہیے۔ اب لِأَنَّ الْأَصْلَ الْبَرَاءَةُ، اس کی بھی وجہ یہی بتا رہے ہیں، 2 کیوں؟ کیونکہ اصل برات ہے۔ اب لِأَنَّ نقول، اب لِأَنَّ یہ کس کی وجہ ہے؟ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ کی۔ جی وہ کیسے؟ اس لیے کہ ایک قول اس میں یہ آیا کہ 3 درہم دینے ہوں گے، دوسرا قول یہ آیا کہ 2 درہم دینے ہوں گے، تو پھر یہ راجح 3 والا قول کیوں ہو گیا؟ یہ 3 والا قول راجح کیوں ہو گیا؟ اصل تو برات ذمہ ہے نا، تو یہ اصل تو فیور کر رہی ہے کس کی؟ اس قول کی جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اقل جمع 2 ہے، تو بنیادی طور پر 2 ہی درہم اس کے ذمے آنے چاہیے، تیسرا نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اصل برات ذمہ ہے۔ مگر پھر بھی آپ نے راجح قول فقہا کا یہ فرما دیا کہ ایسی صورت میں 3 درہم اسے پے کرنے ہوں گے، تو یہ اس راجح قول سے ایک اعتراض ہوتا ہے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے، پہلے فرما دیا ولا یرد علی، کہ اس پر ہاں کوئی اعتراض یا یہ اصل یا یہ مثال اس اگلے والی مثال پر وارد نہیں ہوتی، کوئی اس پر اعتراض نہیں ہوتا۔ کیوں؟ لِأَنَّا نَقُولُ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ ثَلَاثَةٌ، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اقل الجمع کے تعلق سے جو مشہور قول ہے وہ یہی ہے کہ اقل الجمع ثلاث۔ یہ جو قول ہے نا یہ شاذ ہے، یہ مشہور نہیں ہے، یہ معروف نہیں ہے کہ اقل جمع 2 ہے۔ فرماتے وعلیہ مبنی الاقرار، اور اقرار کا مدار مشہور پر ہوتا ہے۔ قول مشہور اقل الجمع کے تعلق سے کیا ہے؟ 2 ہے یا 3؟ 3 ہے، اور اقرار کا مدار مشہور والے قول پر ہوتا ہے، اس لیے 3 درہم دینے ہوں گے۔ یہ پوری وجہ بتا دی۔ چلیے چلیے قاعدہ، من شک هل فعل شيئا ام لا فالاصل انه لم يفعل، یہ بھی ایک ذیلی قاعدہ ہے۔ الیقین لا يدل بالشک کے تحت، یہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں جس کو شک ہو گیا کہ کیا اس نے کیا ہے یا نہیں کیا، تو اصل یہ ہے کہ اس نے نہیں کیا۔ بھائی شک ہو گیا نا، آپ مسجد گئے یا نہیں گئے، شک ہو گیا، تو اصل یہ ہے کہ تو گھر میں تو تھے پہلے سے، تو شک سے جانا مسجد میں کیسے ثابت ہو جائے گا؟ آپ اپنی جواب پر گئے نہیں گئے، آپ نے قرض دیا نہیں دیا، آپ نے سلام کیا نہیں کیا، آپ کی کھانا تیار ہوا کیا نہیں کیا، جب بھی فعل اور عدم فعل میں شک ہو جائے تو اصل عدم ہے، کیونکہ عدم کا سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ کرنا جو ہے نا یہ اس کے لیے عمل چاہیے ہوتا ہے، اس لیے جب بھی کسی کو شک ہو جائے کہ کیا کچھ کیا یا نہیں کیا، تو اصل یہ ہے کہ نہیں کیا۔ وَتَدْخُلُ فِيهَا قَاعِدَةٌ أُخْرَى، اس میں ایک اور قاعدہ داخل ہے، وہ کیا ہے؟ من تيقن الفعل وشك في القليل والكثير حمل على القليل لأنه المتيقن، کہ جسے فعل کے تعلق سے یقین ہو کہ کیا تو ہے لیکن کیا کتنا ہے، قلیل و کثیر، اس میں شک ہو گیا۔ نماز پڑھی تو ہے لیکن 2 پڑھی ہے ظہر کی، 3 پڑھی ہے، 4 پڑھی ہے، پیسے دیے تو ہیں لیکن 5 دیے، 10 دیے، 20 دیے، تو فعل کا یقین ہے لیکن مقدار میں شک ہے، تو کہتے ہیں کہ حمل علی القلیل، ایسی صورت میں قلیل پر محمول کریں گے، کیونکہ جب آپ کو شک یوں ہے کہ 5 دیے یا 10 دیے، اس کا مطلب 5 پر یقین ہے، تو اس لیے اس شک کو قلیل پر محمول کر دیں گے۔
لہٰذا یہ نماز میں آپ یہ مسئلہ بہت استعمال کر رہے ہوں گے، بتاتے ہوں گے مسئلہ کہ اگر شک ہو گیا کہ 3 رکعت ہوئی یا 2 رکعت ہوئی تو قلیل متیقن ہے 2 مان کر کے آگے بڑھ جائیے. یہ فرمایا فعل کا یقین اور قلیل و کثیر میں شک تو قلیل پر محمول کریں کیونکہ وہ متیقن ہے. الا ان تشتغل الذمة بالاصل فلا يبرأ الا بالیقین. مگر یہ قلیل و کثیر والے شک میں قلیل کو متعین مانتے ہیں. یہ تو اس وقت ہے جب مقدار میں شک ہو، لیکن جب اصل فعل میں جب شک ہو جائے تو پھر یہ جو ہے نا یہ قلیل و کثیر میں کچھ نہیں چلے گا. فلا یبرأ الا بالیقین، تو یقین ہی سے بندہ بری ہوگا. الا ان تشتغل الذمة بالاصل، مگر یہ کہ ذمہ اصل کے ساتھ مشتغل ہو. اور اصل سے مراد وہی اصل فعل کی جب تک آپ جو ہے نا پورا جیسے 4 رکعت ظہر نہیں پڑھیں گے تو 3 رکعت پڑھنے سے ظہر ہو جائے گی، 2 رکعت پڑھنے سے 1 رکعت پڑھنے سے ظہر ہو جائے گی. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے 2 رکعت پڑھی تو چلو 50% کریڈٹ ملنی چاہیے. تو ایسی صورت میں کہ جبکہ ذمہ اصل فعل کے ساتھ مشتغل ہو تو یقین ہی کے ذریعے بری ہوگا، بغیر یقین کے بری نہیں ہوگا. 4 پڑھی نہیں پڑھی، اب شک ہے کہ ہو سکتا ہے 2 پڑھی، ہو سکتا ہے 1 پڑھی، ہو سکتا ہے 3 پڑھی، نہیں بری ہو سکتا، بری نہیں ہو سکتا. اسے یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ ظہر پڑھ لی، اسے یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ 4 پڑھی. فہذا الاستثناء راجع الى قاعدۃ ثالثہ، یہ جو استثناء اللہ سے کیا گیا ہے یہ تیسرے قاعدے کی طرف راجع ہے. یہاں یہ دیکھیے گا علامہ حموی نے کیا فرمایا، لا کے بجائے الا ان تشتغل الذمة بالاصل فلا يبرأ الا بالیقین وهذا الاستثناء. دیکھیے گا آخر میں کیا کہہ رہے ہیں، الظاہر ان المراد بالاصل الفعل وحینئذ فلا وجہ للاستثناء المذکور فتأمل. اس استثناء کی ضرورت ہی نہیں ہے. مگر مثال سے دے کر کے میں نے بات کو واضح کر دی. کہتے ہیں یہ استثناء ایک تیسرے قاعدے کی طرف راجع. وہ کیا قاعدہ، ما ثبت بیقین لا یرتفع الا بیقین. جو چیز یقین سے ثابت ہو جائے وہ یقین ہی کے ذریعے مرتفع ہوگی، وہ چیز یقین ہی کے ذریعے زائل ہوگی، کیونکہ یقین سے ثابت ہے تو یقین ہی سے زائل ہے. بل مراد بھی غالب الظن، اور اس سے مراد ظن غالب ہے. اب دیکھیے کورٹ پروسیجر میں کیا ہوتا ہے، یہ طے ہے کہ 2010 میں آپ نے زمین خریدی، اس کے دستاویزات آپ کے پاس ہیں، پیسہ آپ نے دیا، بالکل یقین ہے، سب کچھ آپ کے سامنے جو ہے نا ہوا، ایک دم یقین ہے. لیکن 2015 میں وہ زمین آپ نے بیچ دی زید کو، اس کا کچھ یاد نہیں آ رہا ہے. تو اب جو ہے اگلے سال زید نے کیس کر دیا کہ وہ زمین تو میری ہے کیونکہ آپ نے 2015 میں مجھے بیچ دی تھی. تو پہلے والا جو فعل ہے، پہلی والی صورت، وہ یقین کی ہے، یقین ہے کہ آپ نے 5 سال پہلے زمین خریدی تھی. اب وہ یقین کب زائل ہوگا، جب خرید لی تو زمین تو آپ کی ہو گئی، اور 2015 میں وہ زمین آپ کی ملکیت سے بالکل نکل چکی ہے. یہ یقین ہوگا تبھی پہلا والا یقین ختم ہوگا. اگر یقین نہیں ہے بعد میں بیچنے کی کا تو پھر پہلا والا یقین جو ہے جاری رہے گا. لہذا شک ہو گیا، پتہ نہیں بیچی نہیں بیچی، پتہ نہیں دستاویز تیار ہوئی نہیں ہوئی، کچھ یاد نہیں. ہاں خریدنے کا یاد ہے، سارے پیپرز موجود ہیں. اس کے بعد 5 سال کے بعد وہ بیچ بھی دی، اس کا کچھ کنفرم نہیں ہے، تو پھر وہ سابقہ یقین باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ بالکل باقی رہے گا، کیونکہ یقین سے جو ثابت ہوتا ہے وہ یقین ہی سے مرتفع ہوتا ہے، شک سے نہیں ہو سکتا. یہی تو اصل قاعدہ بھی ہے، الیقین لا یزول بالشک. تو فرماتے ہیں یہاں یقین سے مراد ظن غالب ہے. فقہائے کرام بہت معاملات میں ظن غالب کو ملحق بالیقین مانتے ہیں. یہ عقائد کا معاملہ ہوتا ہے جہاں پر ظن کی ممانعت ہوتی ہے، وہاں 100% شیورٹی چاہیے ہوتی ہے.
ورنہ اعمال میں ظن غالب معتبر ہے. کہاں سے آپ یقین ہر مسئلے میں لے کے آئیں گے؟ ایک آدمی خبر دے رہا ہے، کیسے یقین ہو جائے گا؟ اس میں تو پورا شک ہے. اگر عادل ہے تو ظن غالب ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، خبر واحد حجت ہے. تو اعمال میں ظن غالب جو ہے ملحق بالیقین ہے. یہاں یقین سے مراد ظن غالب ہے. تو ظن غالب ہے، آپ کو اچھی طرح یاد آ رہا ہے کہ آپ نے زمین بیچ دی تھی، یا فلاں کو اچھی طرح یاد اس نے کہہ دیا، تو ظن غالب سے پہلا والا یقین ختم ہو جاتا ہے. اور اگر ظن غالب بھی نہیں ہے تو پہلا والا یقین ختم نہیں ہو سکتا. ولیدا قال فی الملتقط، اسی لیے ملتقط الفتاوی میں یہ فرمایا کہ ولو لم، چند جزیات دیکھیے، ولو لم یفتہ من الصلاة شیء واحب ان یقضی صلاة عمره منذ ادرک لا يستحب لذلك الا اذا كان اکبر ظنه فسادها بسلب الطهارة او ترک شرط وحينئذ يقضي ما غلب على ظنه وما زاد عليه يكره لورود النهي عنه. مسئلہ یہ ہے کہ اب دیکھیے یہ زمانہ ہے لوگ نماز پڑھتے نہیں ہیں. مسجدوں میں ائمہ کرام بیان کرتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں. جو نماز چھوٹ جاتی ہے وہ تو ان کے ذمے میں باقی ہے نا، اس کو جو ہے وہ ان کو قضا کرنی ہے. اگر چھوڑتے جائیں گے تو بہت زیادہ نمازیں اکٹھا ہو جائیں گی تو قضاء عمری کرنی ہوتی ہے. جی، اور اگر کوئی نماز ذمے میں نہیں ہے، ساری نمازیں آپ نے پڑھ لی ہیں، تو آپ صاحب ترتیب ہو گئے. 5 نمازوں سے کم چھوٹے گی تو آپ کا اسپیشل حکم ہوگا، اس سے زائد ہوں گی تو پھر آپ کے ذمے نمازیں ہیں. تو اب کہنا یہ ہے کہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں نمازوں کی قضا کروں، تو نمازوں کی قضا بلا سبب جائز نہیں ہے، مکروہ نہیں وارد ہے. بلا سبب، جیسے آپ ہم نے بات کی تھی نا، سجدہ بلا سبب منع ہے. سجدہ شکر کے حوالے سے بات آئی تھی. سجدہ بلا سبب جو ہے یوں ہی زمین پہ گر جائیں آپ، کس نے کہا آپ کو گرنے کو؟ تو سجدہ بلا سبب، یا تو سجدہ عبادت کریے تو وہ نماز میں ہے، سجدہ تلاوت کریے تو تلاوت کے بعد، سجدہ سہو کریے تو سہو کے بعد ہے. جو بھی سجدہ کریں تو سجدہ بلا سبب منع ہے، تو عبادت بھی بلا سبب منع ہے. عبادت بھی بلا سبب جو ہے نا، آپ بلا سبب نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھیے، 5 نمازیں ہیں، 5 نمازیں ہیں. اس کے علاوہ صلاۃ الضحیٰ ہے، صلاۃ الاشراق ہے، اوابین ہے. نفل کی نیت سے نفل نوافل پڑھیے، لیکن کوئی بھی نیت نہیں ہے، بس یوں ہی نماز شروع ہو گئی، یہ کوئی مطلب نہیں ہے. تو اس لیے آپ کو پتا ہے کہ آج آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہوئی ہے، بالکل یقین ہے، لیکن آپ کو شوق ہو رہا ہے کہ آج کی فجر کی نماز ذرا دوبارہ پڑھ لوں. اس کا کیا سینس بنتا ہے؟ یہ تو تب کریے نا جب آپ کو شک ہو کہ پتہ نہیں وضو ٹھیک سے بنا تھا نہیں بنا تھا، چلو میں اعادہ کر لوں، پتہ نہیں امام صاحب نے ٹھیک سے تلاوت کی نہیں کی، یا پتہ نہیں کوئی رکن چھوٹ گیا، کوئی وجہ ہو تب نہ آپ قضا کریے. آپ ہر چیز پر آپ کو یقین ہے، ٹھیک ٹھاک نماز پڑھی ہے، اور پھر آپ قضا کریں گے تو شک کے مریض ہوئے. اس لیے یہ چیز مناسب نہیں ہے. بلا سبب میں نمازوں کا اعادہ یہ مناسب نہیں ہے. بہار شریعت میں اس تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی پوری نماز زندگی کی قضا کرنا چاہے تو وہ کرے، لیکن ہر رکعت بھری بھری پڑھے. یہ نفل کی نماز، نفل نماز ہو جائے گی، یہ نفل نماز. چلو ہو سکتا ہے کہ نمازوں میں سنتیں چھوٹ گئی ہوں یا آداب چھوٹ گئے ہوں، تو اب میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تمام سنن اور آداب اور مستحبات کے ساتھ، ورنہ ایسی نماز اس کے اوپر مستحب بھی نہیں ہے. چلیے فرماتے ہیں کہ ولو لم یفته من الصلاۃ شیء، اگر کوئی نماز اس کی فوت نہیں ہوئی اور پھر بھی اسے پسند ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی کی نماز کی قضا کرے جب سے وہ بالغ ہوا ہے، تو یہ اس کے لیے مستحب نہیں ہے. اس مقصد کے تئیں یہ بہتر نہیں کر رہا ہے وہ، مگر جب کہ اس کا اکبر ظن نماز کے فساد کا ہو، یعنی ظن غالب اسے یہ ہو کہ نماز ہو سکتا ہے میری فاسد ہوئی ہے، کہ وضو میں کمی رہ گئی تھی، یا طاہر تھا نہیں تھا میں، یا ترک شرط، یا پھر یہ کہ شرط چھوٹ گئی، قبلے کی طرف نماز ہوئی نہیں ہوئی، ستر عورت مکمل طور پہ ہوا کہ نہیں ہوا، تو اس کا اکبر ظن نماز کے فساد کا ہو، شرائط میں سے کسی شرط کے مفقود ہونے کی بنیاد پر،
یا ارکان میں سے کسی رکن کے فوت ہو جانے کی بنیاد پر اسے ایک ظن ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے میری نماز درست نہیں ہوئی، تب اب جا کر کے وہ قضا کرے. اور ایسی صورت میں صرف قضا مستحب نہیں ہے بلکہ اکبر ظن ہے تو قضا واجب ہے، قضا واجب ہے. وحین ایسی تو ایسی صورت میں یقضی ما غلب علی ظنی، جس پر ظن غالب ہو اس کی قضا کرے گا. وما زاد علی، اور جو ظن غالب سے زائد ہو اس کی قضا مکروہ ہے کیونکہ اس سے نہیں وارد ہے. جی آپ یہ مسئلہ سمجھ گئے کہ بلا وجہ میں آپ قضا کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ نفل کی نیت سے نمازیں پڑھیے، پڑھتے رہیے. تو ظن غالب ہو تو کسی نماز، اپنی نماز کے فساد کا ظن غالب ہو تو آپ اس نماز کی قضا کریے، ورنہ آپ نوافل کی نیت سے آپ نمازیں پڑھیے. نمازوں میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے. اور دیکھ لیجئے شک کا فی صلاۃ حل صلاح املا، کسی کو نماز کے معاملے میں شک ہوا کہ نماز پڑھی بھی یا نہیں پڑھی، اعاد فی الوقت، اگر وقت باقی ہے تو اعادہ کرے گا. شک کا فی رکوع او سجود وہو فیہا، شک ہو گیا اسے رکوع یا سجدے میں اور ابھی وہ نماز میں ہے، تو شک ہو گیا پتہ نہیں رکوع کیا نہیں کیا، سجدے کیے نہیں کیے، اعاد نماز میں ہے تو اعادہ کرے گا. لیکن نماز ختم کرنے کے بعد وَإِنْ كَانَ بَعْدَ فَلَا، وقت گیا، محل فوت ہو گیا. اب صرف شک کی بنیاد پر آدمی شک کا مریض نہیں بننا ہے. اب یہ سمجھے کہ نماز ہر روز کیا وہ بغیر رکوع سجدے کی پڑھتا تھا؟ جو عادت ہے اسی پر پھیر دیں گے. لہٰذا کوئی بندہ نماز پڑھنے کا عادی ہے اور ایک دن اسے قاعدہ اخیرہ میں نماز میں یا کبھی جو ہے نا شک ہو گیا کہ پتہ نہیں دو سجدے کیے نہیں کیے، ابھی نماز میں ہے تو ابھی وقت ہے اس کو، وہ ان سجود کا یا رکوع کا اعادہ کر لے. سلام پھیر چکا تو محل فوت، اب شک کو کچھ ویلو نہیں دینا ہے، اب اس کے اوپر اعادہ نہیں ہے. وَإِن شَكَّ أَنَّهُ كَمْ صَلَّى، اور اگر اسے شک ہوا کہ کتنی رکعت پڑھی، یہ بہت ہوتا ہے لوگوں کو، 2 پڑھی 3 پڑھی. فَإِن كَانَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس مسئلے کو باہر شریعت میں دیکھیے گا بہت تفصیل سے یہ مسئلہ لکھا ہے. فرمایا کہ اگر پہلی بار یہ شک ہوا ہے استانفا، تو اب جو ہے نا نماز کا پوری نماز کا اعادہ کرے گا، اثر نو نماز پڑھے گا. شک جو ہے پہلی بار ہوا کہ 2 پڑھی یا 3، تو شک پر بنا یا یقین پر بنا نہیں کریں گے، اثر نو جو ہے نماز پڑھیں گے. وَإِن كَثُرَ، اور اگر یہ ڈاؤٹ اسے بار بار ہوتا ہو، تحرّا، تو وہ غور و فکر کر کے ظن غالب پر نظر جمانا چاہے گا، تحری کرے گا وہ، اور جدھر اس کی رائے بیٹھتی ہو، دل جمتا ہو، اس پر بنا کر کے وہ آگے بڑھ جائے گا. اس کا دل جم رہا ہے کہ 3 پڑھی ہے تو آگے 3 پڑھ کے 3 پر بنا کر لے، آگے بڑھ جائے. وَإِلَّا، اور اگر تحری کی بنیاد پر اس کا دل کہیں جم بھی نہیں رہا ہے تو اخذ بالعقل، تو کم نمبر کو وہ لے لے، 2 اور 3 میں شک ہوا، 2 پر بنا کرے، آگے بڑھے. وَهَذَا إِذَا شَكَّ فِيهَا قَبْلَ الْفَرَاغِ، یہ جو مسئلہ بتایا یہ تب ہے جبکہ اس قسم کا شک نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہو. اور اگر وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ، اور اگر یہ شک نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہوا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، تو اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، نہ تحری ہے، نہ استیناف ہے، نہ اخذ بالعقل ہے، کچھ نہیں ہے، نماز ہوگی اس کی. إِلَّا إِذَا تَذَكَّرَ بَعْدَ الْفَرَاغِ أَنَّهُ تَرَكَ فَرْضًا وَشَكَّ فِي تَعْيِينِهِ، مگر یہ کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اسے بالکل یاد آ گیا، بالکل یاد آ گیا کہ اس نے تو فرض چھوڑ دیے، ایک فرض جو ہے نا اس سے رہ گیا. اب شک یہ ہے کہ وہ کون سا فرض ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ حضرات نے مسئلے پڑھے ہوں گے، دیکھیے گا ماہر شریعت میں وضو کے بارے میں اصل میں در مختار میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ کسی عمل کو کرنے میں آخر میں شک ہو تو آخری والے کو دوبارہ کر لیں، آخری والے عمل کو، کیونکہ وہیں جا کر کے شک ہوا ہے تو اسی میں شک ہے گویا کہ. وضو کے آخر میں شک ہو گیا کہ لگتا ہے کوئی رکن چھوٹ گیا، تو مسئلہ یہی ہے کہ پاؤں دھو لے. اور نماز میں آخر میں کہیں شک ہوا کہ لگتا ہے کوئی رکن چھوٹ گیا تو سجدہ کر لے، آخر کی رکعت پڑھ لے. تو کہتے ہیں کہ فرض کے ترک ہو جانا یاد آیا اور شک ہوا کہ وہ کون سا فرض ہے، قالو، تو فقہا فرماتے یسجد سجدۃ واحدہ، اب آخری والا سجدہ ہی تو ایک فرض ہے، 2 سجدے فرض ہیں، لیکن یہ سوچے کہ آخری والا ایک سجدہ رہ گیا تو ایک سجدہ کر لے اور پھر جو ہے نا وہ قعدہ کرے اور پھر کھڑے ہو کر کے فیصلی رکعتن بسجدتین،
ایک رکعت بھی پڑھ لے 2 سجدوں کے ساتھ اور پھر بیٹھے اور بیٹھ کر کے قاعدہ اخیرہ یہ رہا ثم یسجد للسہو اور پھر آخر میں سجدہ سہو کر لے. یہ کرنا پڑے گا. تو آخری یہ والا عمل کرنا پڑے گا. ایک رکعت پڑھے نہیں، ایک سجدہ کرے اور ایک آخری رکعت کا اعادہ کر لے. آخری والا عمل کرنا پڑتا ہے. قضا فی فتح القدیر، یوں ہی یہ مسئلہ فتح القدیر میں لکھا ہوا ہے. چلیے اور آگے بڑھتے ہیں. یہ حضرت آج نہیں ہے، آج حضرت کا درس نہیں ہوگا، اس لیے میں یہاں تک مکمل کرتا ہوں. چلیے آپ حضرات ساتھ ہیں؟ جی حضور. جی حضور. جی حضور. ٹھیک. چلیے مسائل دیکھیے کتنے جزیات مصنف پیش کرتے ہیں، بہت سیکھنے کو ملتا ہے. فرماتے ہیں وَلَوْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ بَعْدَ الصَّلَامِ أَنَّكَ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَشَكَّ فِي صِدْقِهِ وَكِذْبِهِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ احتیاطًا. دیکھیے جب بھی الاشباح پڑھیے نا بالکل ذہن کھول کر کے پڑھیے، بالکل سارے آپشن آپ کے دماغ میں ہونے چاہیے، سارے احتمالات دماغ میں ہوں، پورا ذہن کھلا ہوا ہو، تب آپ ان کی باتیں سمجھ پائیں گے. اور بہت ساری شرطیں اور قیدیں وہاں پر معہود ہوتی ہیں تو آپ معتبر مان سکیں گے، ورنہ پریشانی ہوگی ان کی عبارتوں کے سمجھنے میں. فرماتے ہیں اگر کوئی عادل بندہ اسے خبر دے سلام پھیرنے کے بعد کہ آپ نے ظہر تو 4 رکعت پڑھی، اور اس خود نمازی کو شک ہے یہ جو عادل خبر دے رہا ہے یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، اس کو شک ہے، تو اب یہ احتیاطاً اعادہ کرے گا. سمجھ لیا مسئلہ آپ نے؟ اب آپ کہیں گے یہ 4 رکعت ظہر کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کی تعویل یہ ہے کہ حالت سفر میں جو میں سمجھ سکا، جی کہ بندہ حالت سفر میں ہے، اس کو تو 4 کی جگہ 2 پڑھنی ہے، اور وہ 2 کی جگہ اس نے 4 پڑھ لی، اور پھر سامنے والے نے کسی ثقہ بندے نے کہا کہ آپ نے 4 پڑھی، اور اس کو شک ہو گیا کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، تو اسے اعادہ کرنا پڑے گا. اگر یہی تعویل آپ کرتے ہیں، یہی صورت مسئلہ ہے، تو یعید و احتیاطاً میں بھی ایک قید ملحوظ ہوگی. اور وہ کیا قید ملحوظ ہوگی؟ کہ اس نے قاعدہ اولا نہ کیا ہو. 4 رکعت ظہر پڑھ لی، تھا مسافر، احتیاطاً اعادہ کرے گا. کب؟ جبکہ قاعدہ اولا جو کہ حقیقتاً اس کا قاعدہ اخیرہ ہے وہ اگر نہ کیا اور ڈائریکٹ کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے تو اسے اعادہ کرنا ہوگا. لِأَنَّ الشَّكَّ فِي صِدْقِهِ شَكٌّ فِي الصَّلَاةِ، کیونکہ اسے اس مخبر کے بارے میں شک ہے نا کہ یہ مخبر صحیح بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ اس کی خبر میں شک اصل میں نماز ہی میں شک ہے کہ اس کی نماز درست ہوئی نہ ہوئی. شک کر رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، یہ اصل میں شک ہو گیا. اصل میں اس کو یقین ہوتا بندے کو، نمازی کو، تو اسے جھوٹ یا سچ کا شک کیسے ہوتا؟ اسے تو یقین ہوتا کہ یہ بندہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے، مجھے تو 2 رکعت پڑھنے کا پورا یقین ہے، یا 4 رکعت پڑھنے کا، یا پوری جو نماز میرے ذمے تھی اتنا پڑھنے کا یقین ہے، تو یہ کیوں بول رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اسٹیٹمنٹ میں ڈاؤٹ آئے، تو یہ شک جو ہے نا اصل نماز میں شک ہو گیا، اس لیے اسے اعادہ کرنا ہوگا. کیونکہ اس کی سچائی مشکوک ہو گئی تو یہ اصل میں نماز مشکوک ہو گئی. جی اور یہ میں نے اس کی تعویل کی کہ حالت سفر میں ایک اور توجیہ ہو سکتی ہے، حالانکہ یہ سب باتیں میں نے نہیں دیکھا کہ علامہ حموی نے پیش کی ہو یا علامہ شامی نے اس کی کوئی توجیہ کی ہو. ایک تو وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو مسافر نہیں تھا، مقیم تھا، 4 رکعت اسے ظہر پڑھنی ہے، اور اس نے پڑھ لی، اور جب سلام پھیرا اس نے
تو کسی مخبر صادق نے، ثقہ بندے نے اسے کہا کہ تم نے 4 پڑھ لی، تو اطمینان کرے اس کی بات پر یا پھر اس کی بات پر اطمینان نہ کرے؟ اطمینان نہ ہو تو 4 کا یقین تو ہونا چاہیے کہ میں نے ظہر 4 ہی پڑھی ہے، اس کے بیان پر یا اپنے عمل پر اسے اطمینان ہو تو 4 ہو گئی، اور اطمینان ہی نہیں ہے اور اس بندے نے کہہ دیا 4 ہے تو اس کی بات مان لے، یا اس کی بات کو شک مشکوک قرار دے کر کے 4 رکعت کو مشکوک مانے اور پھر اعادہ ضروری ہو جائے اس کے ذمے، یہ بھی توجیہ ہو سکتی ہے۔ جی فرماتے ہیں یہ تو معاملہ ہو گیا ایک نمازی اور ایک خارجی بندے کے اختلاف کا، کہ نمازی نے نماز پڑھ لی اور ایک مخبر صادق نے اسے بتایا کہ تم نے 4 رکعت ظہر پڑھی ہے، وہ تو خارج بندہ تھا، اس کی بات مانے یا اپنے عمل پر جائے۔ آگے چلیے، ولو وقع الخلاف بین الامام والقوم، اگر اختلاف امام اور قوم کے درمیان ہو گیا تو فإن كان الامام على یقین لا يعيد وإلا أعاد بقولهم، تو اگر امام یقین پر ہو تو اعادہ نہیں کرے گا، ورنہ ان کے قول، ان کی بات مان کر اسے اعادہ کرنا ہوگا۔ یوں ہی مسئلہ خلاصۃ الفتاوی میں لکھا ہے۔ دیکھیے یہ بہت ہو سکتا ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 پر سلام پھیر دیا تو صحابی ہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل ذالک لم یکن، کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ تو پھر صحابہ جو مقتدی حضرات اتنے کنفرم تھے کہ انہوں نے کہا نہیں حضور کچھ تو ہوا ہے، کچھ تو ہوا ہے۔ تو پھر آپ نے باقی لوگوں سے پوچھا، سب نے کہا کہ 2 پہ سلام پھیر دی، تو پھر آپ نے 2 کا اعادہ کیا اور سجدہ سہو کیا۔ اور عارفین یہ فرماتے ہیں کہ ایسا واقعہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں سجدہ سہو کی مشروعیت کے لیے ہوا، کہ اگر ایسا واقعہ نہ ہوتا تو لوگوں کو نسیان یا سہو کی صورت میں کرنا کیا ہوگا، وہ عمل مسنون نہ ہوتا، مشروع نہ ہو پاتا۔ انسان تو خطا کا پتلا ہوتا ہے، بھولتا رہے گا، پھر کرنا کیا ہوگا۔ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی ایسے واقعات ہوئے صرف تشریع کے طور پر۔ یہ بات یاد رکھیے گا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کوئی عمل ایسا کریں جو خلاف افضل ہو، رسول کریم علیہ السلام ہمیشہ بہتر کام کرتے ہیں، ہمیشہ افضل ترین کام کرتے ہیں۔ کبھی بھی آپ نے وہ کام کیا جو افضل نہیں ہے بلکہ مفضول ہے، تو ایسا عمل بھی بطور تشریع یا تعلیم امت کے لیے کرتے ہیں۔ یہ نقطہ یاد رکھیے گا، کبھی بھی کنفیوژن نہیں ہوگی کسی کو۔ تو فقہا یہ فرماتے ہیں، علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں چونکہ آپ کی نیت تشریع یا تعلیم امت ہو جاتی ہے تو وہ مفضول بھی آپ کے حق میں افضل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر تیسرے چوتھے دن آپ نے تراویح کی نماز نہیں پڑھی، افضل تو یہ ہے کہ ہر روز پڑھتے، اس دن چھوڑ دیا آپ نے، تو یہ چھوڑنا اس دن پڑھنے سے زیادہ افضل ہو گیا کیونکہ اس کا ریزن بتایا۔ تو اس لیے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی کوئی مفضول کام کریں اور تعلیم امت کے لیے کرتے ہیں، تشریع کے لیے کرتے ہیں، تو وہی چیز آپ کے حق میں افضل ہو جاتی ہے۔ جی تو اب یہ سب باتیں میں کیوں بتا رہا ہوں؟ کسی کے اس ڈاؤٹ کی وجہ سے کہ ایسا کیسے ہو گیا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام 4 کی جگہ 2 پڑھ دیے اور بھول گئے۔ میری پوری تقریر یاد کریں، سارے شک دور ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ اگر امام اور قوم میں، یہ آج کی ڈیٹ میں ہو سکتا ہے، امام کہہ رہے ہیں کہ نہیں 4 پڑھی، پیچھے والے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں 2 پڑھی، تو اگر امام کو یقین ہے تو امام کے یقین پر بناء کار رکھا جائے گا، اور اگر اسے یقین نہیں ہے تو ان کی بات مان کر کے اعادہ کرنا ہوگا۔ وَلَوْ صَلَّى رَكْعَةً بِنِيَّةِ الظُّهْرِ ثُمَّ شَكَّ فِي الثَّانِيَةِ أَنَّهُ فِي الْعَصْرِ ثُمَّ شَكَّ فِي الثَّالِثَةِ أَنَّهُ فِي التَّطَوُّعِ ثُمَّ شَكَّ فِي الرَّابِعَةِ أَنَّهُ فِي الظُّهْرِ۔ اب کیا ہوگا؟ کسی نے 1 رکعت پڑھی ظہر کی نیت سے، پھر اسے شک ہوا کہ وہ پہلی رکعت میں نہیں ہے بلکہ دوسری رکعت میں ہے، نہیں ثم شک، پھر اسے شک ہوا دوسری رکعت میں پہنچنے کے بعد کہ وہ ظہر میں نہیں ہے بلکہ عصر میں ہے، پھر اسے تیسری رکعت میں پہنچنے کے بعد شک ہوا کہ نہیں وہ نفل پڑھ رہا ہے، یعنی سنت پڑھ رہا ہے ظہر کی۔ ثم شک فی الرابعہ، پھر چوتھی رکعت میں پہنچنے کے بعد پھر اسے ڈاؤٹ ہوا کہ یہ ظہر ہی ہے۔ لیجیے جناب، یہ صورتحال ہے۔ 4 رکعت
4 شک کے ساتھ، قالو تو اب اس کا حکم کیا ہوگا؟ فرماتے یکونو فی الظہر، یہ بندہ ظہر ہی والا مانا جائے گا، والشک لیس بشیء، اور شک کو کچھ بھی نہیں کنسیڈر کریں گے، کچھ بھی نہیں۔ اس نے آغاز دیکھیں گے، آغاز اس کا عزیمت کے ساتھ ظہر کی نیت سے ہوا، اور پھر شکوک آتے رہے، تو بعد میں جو شکوک آتے رہے یہ شکوک کیا اصل ظہر کو کینسل کر دیں گے؟ نہیں، یہ بندہ ظہر میں مانا جائے گا، اور دوسری رکعت میں، تیسری میں، چوتھی میں جو بھی شک آیا وہ سب لغو لا یعنی سب کو نظر انداز کریں گے۔ فرماتے ہیں وَلَوْ تَذَكَّرَ مُصَلِّي الْعَصْرِ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً وَلَمْ يَدْرِ هَلْ تَرَكَهَا مِنَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ الَّذِي هُوَ فِيهَا تَحَرَّى فَإِن لَمْ يَقَعْ تَحَرِّيهِ عَلَى شَيْءٍ يتم العصر ويسجد سجدة واحدة ثم يعيد الظهر احتياطا ثم يعيد العصر فإن لم يعد فلا شيء عليه۔ یہاں جا کر بات مکمل ہوئی۔ یہ بھی دیکھیے مسئلہ کیا ہے، اگر کوئی عصر کا مصلی یاد کرے کہ اس سے کوئی سجدہ رہ گیا، وَلَوْ تَذَكَّرَ مُصَلِّي الْعَصْرِ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً، عصر کی نماز پڑھ رہا ہے، وہ پڑھ چکا، اسے یاد آیا کہ اس سے تو ایک سجدہ رہ گیا، عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اسے یاد آیا کہ ایک سجدہ تو رہ گیا، لیکن اسے یہ یاد نہیں ہے، یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ سجدہ جو رہ گیا وہ ظہر کی نماز سے رہ گیا یا عصر کی نماز سے۔ الذی هو فیہا، یہ جو جملہ کہا نا الذی هو فیہا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ مصلی العصر سے مراد ابھی عصر کی نماز میں ہے وہ۔ تو چلیے دوبارہ ترجمہ کریے، اگر کسی ایسے بندے کو جو کہ نماز عصر پڑھ رہا ہے، اسے یہ یاد آیا کہ اس سے کوئی سجدہ چھوٹ گیا، اور اسے نہیں پتا کہ کیا وہ جو سجدہ چھوٹا ہوا ہے وہ ظہر سے چھوٹا ہوا ہے یا اسی عصر سے جس میں کہ وہ ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ تحری کرے، جدھر دل جمے اسی پر عمل کرے۔ جی، فَإِن لَمْ يَقَعْ تَحَرِّ، اگر اس کی تحری کسی پر واقع نہ ہو، یعنی کسی طرف بھی دل نہیں جم رہا ہے، تو یہ جو نماز عصر پڑھ رہا ہے اس نماز عصر کو مکمل کرے، مکمل کرنے کے بعد ایک اور ایکسٹرا سجدہ کرے جو سجدہ سہو ہو، ثم یعید الظہر احتیاطاً، اور پھر اس کے بعد احتیاطاً ظہر کا اعادہ کرے گا، اور اس کے بعد پھر عصر کا اعادہ کرے گا۔ اور عصر کا اعادہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فقہا جو ہے یہ آپ تمام حضرات کو صاحب ترتیب مان رہے ہیں، ایک مسلمان کو صاحب ترتیب یعنی نماز کا چھوڑنے والا نہیں، تو اس لیے صاحب ترتیب کے لیے ہے نا کہ پہلی نماز اور پھر دوسری نماز، حالانکہ دوسری نماز اپنے یقین ہے کہ آپ نے پڑھ لی، مگر پھر پہلے ظہر کا اعادہ اور پھر اس کے بعد عصر کا اعادہ کیوں؟ یہ صاحب ترتیب کے لیے۔ اور ظہر کا اعادہ کیوں؟ کیونکہ اس کو شک ہو گیا تھا کہ ایک سجدہ تو رہ گیا ہے، پتہ نہیں ظہر کا کہ عصر کا، اور عصر میں تحری ہو نہیں پائی، تو پھر یہ شک جو ہے نا وہ ظہر کی نماز کو متاثر کرے گا، اس لیے پہلے ظہر کی نماز آپ احتیاطاً اعادہ کر لیجئے اور پھر عصر کی نماز کا بھی اعادہ کر لیجئے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ فَإِن لَمْ يُعِدْ، اگر اعادہ نہ کرے تب بھی کچھ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ٹائم گیا، کام گیا، وقت گیا تو محل گیا، اب شک کو اہمیت نہیں دینی ہے۔ شک جو ہے نا شیطان کی وجہ سے آتا ہے، تو اسی لیے شک نماز میں آئے تو شیطان کو بھگانے کے لیے اس کو تکلیف دہ کام کرنا چاہیے، اسی لیے فرمایا 2 اور 3 میں شک ہے تو 2 مانو تاکہ ایک اور پڑھ لو تو اور اسے تکلیف ہو۔ لیکن یہ سب جو ہے شیطانی اثرات ہیں، جب نماز میں ہے تب کیوں عمل کرے، لیکن جب نماز ہو گئی تو اب اس شیطان نے جو کام کیا تھا اس کو کیوں اہمیت دینے کا، اس لیے فرمایا اگر اعادہ نہ کر سکا فلا شیء علیہ، کچھ بھی نہیں کرنا۔ جی، وفی المجتبہ، یہ بھی جزیہ دیکھ لیجئے، فرماتی اذا شک انہ کبر للافتتاح او لا، او هل احدث او لا، او هل اصابت النجاسة ثوبه او لا، او مسح رأسه او لا، استقبل، اذا کا جواب استقبل۔ جی، فرماتے ہیں کہ اگر اسے شک ہوا کہ اس نے افتتاح والی تکبیر کہی تھی یا نہیں کہی تھی، تکبیر افتتاح تو
تکبیر تحریمہ ہے نا، وہ تو رکن ہے یا شرط ہے، وہ فوت ہو جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ تکبیر افتتاح جو ہے وہ تو ضروری ہے، اور اس کے بعد بار بار آپ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ، وہ سنت ہے۔ دعائے قنوت کے لیے آپ تکبیر کہتے ہیں، تکبیرات انتقالات ہوتی ہیں، وہ تو رکن یا شرط نہیں ہے۔ شک ہوا کہ افتتاح والی تکبیر کہی یا نہیں کہی، یا پھر شک ہوا کہ اسے حدث ہوا یا نہیں ہوا، یا اسے شک ہوا کہ کہیں نجاست تو میرے کپڑے پہ نہیں لگ گئی، کپڑے پہ نجاست لگی یا نہیں لگی، یا شک ہوا کہ اس نے سر کا مسح کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ یہ سب صورتحال ہے، 4 قسم کے شک کا ذکر کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ بندہ اثر نو وہ عمل کرے گا، استقبل استانفا، استقبل کا معنی استانفا، یعنی اس پر بنا نہیں کرے گا بلکہ اس کو اثر نو کرے گا۔ شیطان کو تکلیف دینی چاہیے، شیطان آج آ گیا نا، اور اس نے یہ سب کیا کہ شک میں مبتلا کر دیا، تو اس کو بھگانے کی صورت یہ ہے کہ پورا پھر سے پڑھیے آپ، اسے اور تکلیف ہو، آئندہ نہ آئے وہ۔ استقبلا تو پورا عمل اثر نو کریں، ان کانا اول مرتن، اگر یہ پہلی بار ہوا ہے، وہ اللہ فلا، اور اگر ہوتا رہتا ہے تو اس کو کوئی اہمیت مت دیجیے، آپ آگے بڑھ جائیے، کیونکہ عادت یہ ہے کہ آپ نماز تکبیر افتتاح کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، تو اسی عادت پر کیوں نہیں بنائے کار رکھیں؟ عادت یہ ہے کہ نماز میں آپ کو حدث نہیں ہوتا، اور اب شک ہو گیا کہ حدث ہوا کہ نہیں ہوا، تو آپ یہ مانیے کہ نہیں ہوا۔ شک ہو گیا کہ آپ کے کپڑے میں نجاست لگی، تو کیا روزانہ لگتی رہتی ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا، تو جو عادت ہے اسی پر بنائے کار رکھیے، اور شک کو ماریے گولی۔ یہ کب؟ جب کہ نماز سے فارغ ہو چکے، اور یہ چیز بار بار ہوتی ہے تو شیطان کے اثرات کا جو ہے نا رد کیا جاتا ہے۔ یوں ہی شک ہوا کہ سر کا مسح کیا نہیں کیا، پہلی بار ہے تو پھر سے کر لیجئے پورا عمل، اور اگر یہ ہوتا رہتا ہے تو اس کو کوئی اہمیت نہ دینا۔ فرماتے ہیں وَلَوْ شَكَّ أَنَّهَا تَكْبِيرَةُ الْإِفْتِتَاحِ أَوِ الْقُنُوتِ لم يصر شارعا وتمامه في الشرح من آخر سجود السهو۔ یہ بھی ایک جزیہ دیکھیے، کسی کو اگر شک ہو گیا کہ یہ تکبیر افتتاح ہے یا تکبیر قنوت ہے، تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ یقین سے نہ کوئی عمل شروع ہوتا ہے۔ آپ جو ہے وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع یدین کیا آپ نے، اور رفع یدین تو جو ہے تکبیر تحریمہ میں بھی کرتے ہیں، اور دعائے قنوت کے لیے جو تکبیر کہتے ہیں وہاں بھی کرتے ہیں، تو اسی میں ڈاؤٹ ہو گیا کہ یہ جو رفع یدین ہم نے کیا، تکبیر پڑھی، یہ تکبیر افتتاح ہے یا تکبیر قنوت ہے۔ تو آپ کو یقین چاہیے تھا کہ نماز شروع ہونے کے لیے تکبیر تحریمہ پر یقین ہونا چاہیے، شک سے کیسے نماز شروع ہوگی؟ تو اس لیے نماز شروع ہی نہ ہوگی۔ یہ پوری بحث جو ہے نا وہ شرح سے مراد ان کی خود اپنی کتاب البحر الرائق میں سجود السہو کے بیان میں موجود ہے۔ یہیں پر درس آج کا مکمل کرتے ہیں، اور آپ حضرات کو اب حق ہے، آپ جو ہے اپنے سوالات لائیے، اور